سورہ اخلاص شریف کا چلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے عاملوں نے آپ کو چلے کرائے ہوں گے، لیکن سورہ اخلاص کی برکات کتنی ہیں، سورہ اخلاص کے اندر اللہ کی رحمتیں کتنی ہیں، سورہ اخلاص کے اندر اللہ کا فضل کتنا ہے، سورہ اخلاص پڑھنے والے پر اللہ کس قدر محبت فرماتا ہے۔ لیکن اسی کی ساری خلاصہ اور نچوڑ اور اس کا چلہ اور اس کے عامل کامل بننے کا عمل اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جو سورہ اخلاص کا عامل ہوتا ہے اس کی طاقت کتنی ہوتی ہے، سورہ اخلاص کے پڑھنے والا ان کی مشکلات کس قدر دور ہوتی ہیں، بیماریوں سے کس قدر چھٹکارا حاصل کرتا ہے، سحر سے، جنات سے، آصیب سے، نظر بد سے، بلیات سے، آفات سے، مصائب سے، سائے سے کس قدر وہ محفوظ رہتا ہے، سارے کا سارا خلاصہ میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ سورہ اخلاص اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے والے کو کس قدر رحمتیں ملتی ہیں، فرمایا جو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے اللہ اس کو 10 سپارے ختم کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو 2 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے اللہ اس کو 20 سپارے ختم کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے اللہ اس کو پورا قرآن ختم کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی وحدانیت کا پرچار ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ پڑھنے والے پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جس وقت بندہ کہتا ہے میرا رب ایک ہے، یا اللہ تو ہی ایک ہے، تو ہی وحدہ لا شریک ہے، پھر اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے، رزق کے دروازے، برکت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، قل هو اللہ احد، بڑے بڑے عاملوں نے آپ کو چلے دیے ہوں گے، لیکن میں آپ کو صرف قل هو اللہ احد 11 دنوں کا عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا آسان ہے، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، زیادہ نہیں۔ 101 مرتبہ پڑھا جائے یا ایک تسبیح 100 دانوں والی پڑھی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اول آخر آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس میں نیت کیا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے اوپر جتنے بھی مسائل ہیں، کیا مسائل ہیں؟ جادو ہے، خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے اوپر مسائل ہیں، مصائب ہیں، ختم ہو جائے گا۔ میرے اندر بیماریاں گڑھ کر چکی ہیں، خاتمہ ہو جائے گا۔ جس چیز کی آپ نیت کرتے جائیں گے اسی چیز کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ باہر جانا چاہتے ہیں اور تنگی کا شکار ہیں، باہر کے لیے کوئی اسباب مہیا نہیں ہو رہے، اور طرح طرح کی ویزے کے اندر رکاوٹیں آ رہی ہیں، اس نیت کے ساتھ کریں، 11 دنوں کے اندر رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ کاروبار کے اندر بندش ہے، اللہ کے فضل و کرم سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر کاروبار آپ کا کسی طریقے سے بھی جادو کے ذریعے سے تالے لگا کر، گرے لگا کر، سوئیاں لگا کر بند کر دیا گیا، اللہ کے فضل و کرم سے 11 دنوں کے اندر کھل جائے گا، لیکن اس کے طریقے کو مد نظر رکھنا لازم ہوگا۔ اب اس کے 2 طریقے، پہلا طریقہ یہ ہے صبح کی نماز کے بعد، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد۔ جو طریقہ آپ کو اچھا لگے، مناسب لگے، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کے اول آخر 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا اس کی تعداد کم بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ درود پاک حصول برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی انسان عمل کرتا ہے تو اس کا عمل جو ہے نا آسمان کی جانب لٹکا رہتا ہے،
جب وہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے پھر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے حصول برکت کے لیے حسب توفیق آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد نیت کیا کرنی ہے؟ اپنے مسائل کو حل کرنے اور اس کی روحانیت اور سورہ اخلاص کا نور حاصل کرنے اور اس کے عامل بننے کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے 11 دن تک ایک تسبیح پڑھیں، ایک ٹائم مقرر کر لیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اب آپ نے جو نیت، اب 11 دن تک آپ نے اس کی روحانیت حاصل کر لی۔ روحانیت حاصل کرنے کے بعد اب آپ نے اس سورہ اخلاص کو روزانہ کی بنیاد پر 15 مرتبہ صبح اور 15 مرتبہ شام کو پڑھ کے دعا کر لیا کریں۔ اگر آپ کسی مصائب کے اندر، علام کے اندر شکار ہیں، بیماریوں کا گڑھ بن چکے ہیں، آپ اس کو 7 مرتبہ، 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ کے اس کو پانی دم کر کے پلائے، اللہ کے فضل و کرم صحت یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ اس کی روحانیت تو حاصل کر چکے ہیں، اب کاروبار، فیکٹریوں کے اندر کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، جادو کی وجہ سے طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہیں، کاروبار بالکل ناکام ہو چکا ہے۔ آپ صرف اور صرف 21 بار سورہ اخلاص پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے اس کاروباری مراکز کے 4 کونوں کے اندر صرف 3 سے 5 روز تک آپ چھٹے لگائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا مکمل طور پر کاروبار جو جادو کے ذریعے سے بند کیا گیا تھا وہ کھل جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ جادو کا خود شکار ہیں، آپ اس کو صرف اور صرف 7 دنوں کے لیے نیت سے ایک تسبیح پڑھ کے روزانہ صبح کے ٹائم اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی کے اوپر دم کر کے اس مریض کو یا اپنے گھر کے اندر 4 کونوں کے اندر چھٹا بھی لگائیں، اس مریض کو صبح سے لے کر شام تک اس کا پانی پلائیں، 7 دنوں کے اندر خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اور بندش کا شکار ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اس کو ایک تسبیح روزانہ پڑھ کے 11 دن تک اس کی روحانیت اور اس کے عامل بننے کے بعد آپ اس کے اوپر دعا کریں، اللہ کے فضل و کرم سے چند روز کے اندر آپ کی اگر جادو کی وجہ سے رکاوٹیں ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائے گی اور بآسانی کے ساتھ آپ بیرون ملک کا سفر کریں گے، یعنی کہ ہر قسم کی بندش ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کی بیماریاں ہیں، صبح اور شام بیماریوں والے مریض کو سامنے قل هو اللہ احد اونچی آواز سے صرف 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ کے 5 دن یا 7 دن تک اس کو دم کریں اور پانی بھی پلائیں، اللہ کے فضل و کرم سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ سورہ اخلاص پڑھنے والے پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکات کا نزول ہوتا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھ کے جب بندہ کوئی دعا مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، شرف قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔